بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس ویڈیو میں حضرت شیخ ابو علی محمد بن عبد الوہاب صفوی کے آلات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کال پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ آپ مشاہین کے امام اور اہل مصر کے لیے ہر دل عزیز تھے۔ حضرت ابو حفص اور حضرت حمدون کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوئے اور ظاہری و باطنی علوم پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے نیشا پور میں اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تمام علماء آپ کو اپنا راہبر تصور کرتے تھے، اور جب تصوف کا غلبہ ہوا تو تمام علوم ظاہری کو چھوڑ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور 328 ہجری میں نیشا پور میں وفات پائی۔ آپ کے پڑوس میں ایک کبوتر باز رہتا تھا، اور جب وہ کبوتر اڑاتے وقت ان کو کنکر مارنے لگا تو آپ کی پیشانی پر آ کر لگا، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مریدین کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے قصد کر لیا کہ حاکم کے سامنے کبوتر باز کو لے جا کر مستوجب سزا قرار دیا جائے، لیکن آپ نے مریدین کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو درخت کی ایک ٹہنی دے آؤ اور یہ سمجھا دو کہ آئندہ کنکر مارنے کی بجائے اس سے کبوتروں کو اڑایا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک میت کو 3 مرد اور ایک عورت اٹھا کر لے جا رہے ہیں، چنانچہ جس جانب عورت تھی اس طرف پہنچ کر میں نے اپنے کاندھے پر لے لیا اور اسی طرح قبرستان تک کاندھا بدلتا ہوا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں نے عورت سے سوال کیا کہ کیا تمہارے محلہ میں کوئی اور مرد کاندھا دینے والا نہ تھا؟ اس نے جواب دیا کہ مرد تو بہت تھے، لیکن یہ جنازہ ہجرے کا ہے، اس لیے لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور ان 3 افراد کے علاوہ کوئی کاندھا دینے پر تیار نہ ہوا۔ یہ واقعہ سن کر مجھے بہت رحم آیا، اور میں نے کچھ رقم اور گندم ان لوگوں کو دی۔ پھر اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ اس میت کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے، اور بہت نفیس لباس زیب تن کیے مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ میں وہی ہجڑا ہوں، اور مخلوق کی عقارت بینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مکمل علوم پر دسترس حاصل کر کے اولیاء کرام کی صحبت میں رہے، پھر بھی اس وقت تک اس کو اولیاء کرام کا رتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی مرشد کامل کی ہدایت کے مطابق ریاضت نفس نہ کرے، کیونکہ ادب سکھانے والوں کو پہلے خدمت و صحبت کے فوائد سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور ممنوع چیزوں سے روک کر اعمال کی برائیوں سے واقف کرایا جاتا ہے، اور فریب نفس و خودبینی پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، کیونکہ جو شخص ان افعال پر کار بند نہیں ہوتا وہ ایسا غافل ہے جس کی اتباع کسی چیز میں نہ کرنی چاہیے، اور جو خود ہی راستی سے آگاہ نہ ہو اس سے راستی کی
امید رکھنا بے سود ہے، اور جو ادب ہی سے ناواقف ہو اس سے ادب طلب کرنا مومل اور بے معنی ہے، اور جو شخص صحبت میں رہنے کے باوجود مرشد کا ادب نہیں کرتا وہ مرشد کے فیوز و برکات سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اعمال و افعال کی درستگی اور اتباع سنت کا خواہ ہو اس کے لیے باطنی خلوص کا اصول بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ مردان حق کے لیے 4 باتیں بہت ضروری ہیں۔ اول، قول میں صداقت، دوم، مودت میں صداقت، سوم، امانت میں صداقت، چہارم، عمل میں صداقت۔ فرمایا کہ عمل حیات قلب ہے کیونکہ یہ جہالت کی تاریکیوں سے دور رکھتا ہے، اور علم آنکھ کا نور ہے اس لیے کہ تاریکیوں میں منور رہتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں مشغولیت تباہی ہے اور دنیا سے منہ پھیر لینا حسرت ہے۔ پھر فرمایا کہ دین کو دنیا کے معاوضہ میں فروخت نہ کرو۔ فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب منافقین کی صحبت سے مومنین مسرور ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔